مرتبہ جس کتاب کا انتخاب، اردو کی کتاب کا انتخاب کیا، وہ میں تو چاہتا تھا کہ اس کے اوپر اس کا کوئی ماہر بات کرتا جو آرکیٹیکٹ کا ہوتا یا کوئی عمارت کاری سے وابستہ کوئی شخص اور عمارتوں سے وابستہ کوئی شخص، اور اس کے لیے موزوں ترین شخص جو میرے ذہن میں آ رہے تھے وہ ڈاکٹر غافر شہزاد تھے، لیکن اپنی کچھ سستی کی وجہ سے ہم لوگ اور کوئی کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکے غافر شہزاد صاحب سے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم آئندہ کسی پروگرام میں ان کو زحمت دیں اور اسی حوالے سے کسی اور کتاب پر ان سے بات کروائیں۔ فی الحال تو میری سماع خراشی کو قبول فرمائیں۔ خوبصورت مساجد اپنے موضوع کے اعتبار سے ذرا منفرد کتاب ہے۔ ہم اسے، یہ فکشن نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کوئی ادبی کتاب بھی نہیں ہے جس میں ادبی کوئی اظہار کیا گیا ہو پیرائے میں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، مجھے بہت عزیز ہے یہ کتاب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کتاب کو کھولتا ہوں تو یہ کتاب مجھے ایک اور دنیا میں لے جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں دو طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو جو ہماری مذہبی عقیدت ہے یا جو ہمارا مذہبی تعلق ہے، اس حوالے سے ہماری عبادت گاہ مساجد کے حوالے سے اس میں کچھ معلومات ہیں۔ دوسرا جو میری جمالیات کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ کتاب بہت خوبصورت تصاویر سے مزین ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے ادیب نہیں ہیں، اگرچہ وہ مصنف ہیں، 5-6 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ فقیر اللہ خان صاحب کا میں مختصر سا تعارف چاہوں گا کہ کروا دوں اس سے قبل کہ میں اس کتاب پر تھوڑا سا ڈیٹیل سے جاؤں۔ فقیر اللہ خان PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بہت عرصہ ملازمت کرنے کے بعد کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ملازمت کے دوران ان کو بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ان کی جاب کی نوعیت ایسی تھی اور ان کے لیے کسی بھی ملک میں جانا اتنا مشکل نہیں تھا، تو وہ ان کو موقع ملا، انہوں نے بہت سے ممالک کی سیر کی، اور اس سیر میں ہمیں وہ شریک کرتے رہے۔ ان کی پہلی کتاب امریکہ جیسے میں نے دیکھا، وہ 10 سال تقریباً امریکہ میں مقیم رہے جب یہ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کا احوال انہوں نے امریکہ کے 16-17 مختلف جو شہر ہیں اور اس حوالے سے امریکہ کے حوالے سے اپنے تاثرات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے۔ ان کی اگلی کتاب جو تھی سیر جہاں، اس میں 16 یا 17 ممالک اور شہروں کا احوال تھا، جہاں جہاں وہ خود گئے، اور انہوں نے جس طرح اس کو دیکھا اور جس طرح انہوں نے مشاہدہ کیا، جو چیزیں ان کے سامنے آئیں انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی۔ پھر ان کی 2 کتابیں المدینہ اور مکہ پہ آئیں، جو ان کی تاریخ کو بیان کرتی ہیں اور ان کے موجودہ حالات کے حوالے سے تھیں، مکہ اور مدینہ کے اوپر۔ اور پھر کچھ ان کی یادیں آئیں، یادوں کے جزیروں کے نام سے انہوں نے یادیں لکھیں اپنی، جس میں مختلف حوالے سے ان کا تعلق کوٹ رادھا کرشن سے ہے، جو ضلع قصور میں ہے، تو انہوں نے اس کے حوالے سے بھی کوٹ رادھا کرشن پہ مجھے اور کوئی ایسی معلومات نہیں ملی ان کے مضمون کے علاوہ۔ اور یہ مضمون مجھے بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہاتھ سے لگا کہ انہوں نے کوٹ رادھا کرشن پہ پہلی مرتبہ قلم اٹھایا تھا۔ خوبصورت مساجد انہوں نے شاید 2015-16 میں مکمل کر لی تھی، اور یہ خوبصورت کتاب 2 طرح سے تسکین کرتی ہے، میں نے بتایا تھا۔ ایک تو مذہبی ہمارے جو ہماری عقیدت ہے یا ہمارے تعلق ہے مذہب اس کی، اور دوسری ہے ہماری جمالیات کی تسکین بھی کرتی ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب کو اگر ہم دیکھیں
تو اس میں ان کی عبادت گاہوں کا ہمیشہ سے ایک خاص اہم کردار رہا ہے، اور عبادت گاہوں کو خوبصورت طریقے سے سجانا، بنانا، تعمیر کرنا ہر مذہب میں شامل ہے، خواہ وہ گرجا ہو، چرچ ہو، مندر ہو، پگوڈا ہو، گرودوارا ہو یا مسجد ہو۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں حسن تعمیر جہاں کہیں بھی ہے اس میں حسن تعمیر ضرور شامل ہوا۔ دنیا جہان کے مذاہب نے اپنی اپنی عبادت گاہوں کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا، بنایا، تعمیر کیا، اور وہاں پر عبادت کرتے ہوئے جہاں اپنے پروردگار سے یا جو بنانے والا ہے، جو مذہب کا جو وہ ہے، اس سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، وہاں ایک خوشگواریت کا احساس بھی ہوتا ہے ایسی عبادت گاہ میں جانا۔ تو اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے مساجد شروع سے ہی ایک اہم وہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ سے تھوڑی دور قبل انہوں نے جو نبی کی بعثت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلی مسجد تھی، مسجد قباء، وہ تعمیر کی، اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل جو موجودہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ کے حوالے جو ہے، اس کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت قدیم مسجد اقصیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے دور میں جنات اور دوسرے مخلوقات کی مدد سے وہ تعمیر کی گئی، وہ مسجد بھی موجود ہے۔ یہ جو خوبصورت مساجد ہیں، اس میں اس حوالے سے ساری چیزیں موجود ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مصنف کی اس میں مذہبی عقیدت بھی شامل ہوگی، لیکن اس کے اندر ان کا جو حسن جمال، جو مساجد کے حوالے سے جمالیات والا جو فیکٹر ہے، وہ بھی ضرور اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ کتاب کی اشاعت ایسی ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خوبصورت مساجد دارالسلام نے شائع کی، اور دارالسلام ہمارے پاکستان میں ایک معروف ادارہ ہے، لیکن اس کی اشاعت بیروت سے ہوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے، خوبصورت مساجد، اور بیروت سے یہ چھپی ہے۔ اس میں اس کا ایک دلچسپ مجھے پہلو یہ لگا کہ اس میں تقریباً 47 ممالک میں موجود 101 کتابوں کا احوال موجود ہے، بما تصاویر کے، اور وہ تصاویر بڑی خوبصورت طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ شائع کی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 47 ممالک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ غور کیا کہ سوائے ایک ایسا بر اعظم جہاں انسانی حیات ویسے ہی بہت کم ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں انٹارکٹیکا کا، کہ اس کے علاوہ 6 بر اعظم کے ممالک کا احوال اس کے اندر موجود ہے۔ ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یہ سارے بر اعظم اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی ترتیب اپنے طور پر مصنف نے اس کتاب کی ترتیب دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اپنی مذہبی تعلق اور عقیدت کی بنا پر سعودی عرب کو سب سے پہلے، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہمارے ہاں سب سے مقدس مقامات ہیں، تو اس سب سے پہلے انہوں نے اسی کو بیان کیا ہے۔ میں جب اس کتاب کا تعارف اور اس کتاب میں سے کچھ چیزیں پڑھ کر اور کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا سکوں اپنے ہی ہاتھ میں کتاب لے کے، تو پہلا جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، دوسرا پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا، مراکش، فلسطین، ترکی، برونائی، ابوظہبی، دبئی، عمان، قازقستان، سری لنکا، روس، بحرین، مصر، چین، افغانستان، عراق، لبنان، شام، اردن، مالدیپ، یوگنڈا، جاپان، کینیڈا، فلپائن، برطانیہ،
نیدرلینڈ، ریاست متحدہ امریکہ، پیرو، ارجنٹینا، جنوبی افریقہ، سینیگال، نائجیریا، اٹلی، تائیوان، جنوبی کوریا، ترکمانستان، ایران، فرانس، کویت، ازبکستان اور آسٹریلیا. تو یہ سارے 6 ہمارے جو بر اعظم ہیں، اور ان میں 47 ممالک، اور اس میں اس کا انداز بھی ذرا خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ ہر ملک جس کی مساجد کا احوال اس میں بتایا، اس ملک کے بارے میں ایک مختصر سی تاریخ اور ایک تھوڑا سا اس کا جغرافیہ بھی شروع میں انہوں نے بیان کر دیا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اہم شہر جب ان میں موجود مساجد کا ذکر کیا تو ان اہم شہر کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح تاریخی احوال اور اس کے جغرافیے کے بات کی. میں جب بات کروں گا، میرے لیے یہ دیکھتے ہوئے اس کے اندر بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی. سعودی عرب میں بڑی مساجد جیسی موجود ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، قبا، مسجد قبا، قبلتین ہے، اور ایک اور مسجد فلوٹنگ مسجد جو جدہ میں موجود ہے اس کا ہے. پاکستان کی ہم جو مساجد ہیں ان کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کافی ساری، لیکن 2 مسجدیں جس کا ذکر اس میں بیان کیا انہوں نے، وہ مجھے خاصی وہ لگی. شاہ فیصل مسجد ہم جانتے ہیں، لاہور میں بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان ہے. یہ ویسے کتاب جس وقت میرے خیال میں لکھی گئی تو بحریہ ٹاؤن میں جو مسجد ایک بڑی لاہور میں بنی ہے اس کا ذکر نہیں، وہ شاید اس وقت تک ابھی بنی نہیں تھی. یہ 2017 میں کتاب چھپی ہے، جنوری فیبروری میں. تو اس وجہ سے اس کا، اور اب کراچی میں سنا ایک اور بحریہ ٹاؤن میں اس سے بھی بڑی مسجد اور خوبصورت مسجد زیر تعمیر ہے. لیکن 2 مساجد اس میں جامع مسجد سکینت الصغریٰ کوٹلہ رحم علی مظفر گڑھ کی اور جامع مسجد بھونگ ضلع رحیم یار خان کی، ان کا احوال دلچسپ ہے. میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا. بھارت کی 2 اہم مساجد ہیں. جامع مسجد دہلی بڑی معروف ہے، پرانی قدیم اور مغلیہ دور کی ہے، لیکن تاج المساجد بھوپال کی. لیکن ایک اور مسجد کیرالہ میں مبارک مسجد، اس کا بڑا خوبصورت ذکر ہے اور تصاویر موجود ہیں اس کے اندر. لیکن ملیشیا کی مساجد نے مجھے محصور کر بالکل ہی، میں مسحور ہو کے ایسا لگا کہ وہ کسی اور دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ان کے بارے میں دیکھ کے، ان کے بارے میں پڑھ کر مجھے یقیناً یہ ایک اندر طلب پیدا ہوئی کہ وہاں جانا چاہیے اور ان مساجد کا. اس کتاب کو چھاپنے کا مقصد بھی پیش نظر ان کے شاید یہی تھا، کیونکہ انہوں نے ان میں سے اکثر ممالک فقیر اللہ خان صاحب نے گئے ہوئے ہیں، وزٹ کیے ہیں، اور ان مساجد کو انہوں نے خود دیکھا ہوا ہے. فقیر اللہ خان صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیلانی آدمی ہیں. ان کی وہ ایک کتاب کا میں پریفیس کے حوالے سے بتاؤں گا، سیر جہاں میں، کہ وہ ایک دفعہ گھر سے نکلے کہ اسلام آباد جانا ہے، انہوں نے فلائٹ لینی تھی اسلام آباد کی، اور کئی دنوں تک ان کا معلوم نہیں ہوا. اور پھر ایک دن ان کا فون آیا نیو یارک سے کہ میں اسلام آباد کی فلائٹ لیٹ تھی، اس وقت نیو یارک کی فلائٹ تیار کھڑی ہوئی تھی، تو میں اس میں بیٹھ کے نیو یارک آ گئی. تو ان کے لیے یہ اسی طرح تھا جیسے ہمارے لیے گجرانوالہ چلے جانا یا لاہور کے اندر کسی جگہ چلے جانا. اچھا، اسی طرح انڈونیشیا کی مساجد، اس کی انڈونیشیا کی مساجد کا ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اور خوبصورت ذکر ہے اس کے اندر. پاکستان کی میں جو سعودی عرب کی ہیں مساجد، مسجد حرام کے بارے میں ہماری مذہبی عقیدت اور ہمارا جو اس سے تعلق ہے، وابستگی ہے، وہ ہمیں بہت ساری چیزیں، اور ہم اس کے اندر جا کر دیکھ چکے ہیں. مقام ابراہیم، خانہ کعبہ اور زمزمہ، اور اس کے حوالے سے جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور اس سے ہماری ایک عقیدت موجود ہے. اسی طرح مسجد نبوی کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز روضہ رسول ہے جو مسجد کے ساتھ موجود ہے. ممبر رسول ہے، ستون ہے جو ریاض الجنہ میں 7 ستون ہیں ان حوالے سے، اور جو اصحاب صفہ تھے ان کا جو چبوترا ہے اس کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں.
لیکن ایک مسجد جو بڑی خوبصورت مسجد اس کے اندر اس کے بڑی ہونے کا نہیں ہے، اس میں خوبصورت ہونے کا مساجد کے اس کتاب میں جو مساجد کو شامل کیا گیا ہے اس کی معیار اس کا خوبصورتی ہے. تو فلوٹنگ مسجد جدہ کی ہے، 1300 مساجد جدہ میں موجود ہیں، لیکن فلوٹنگ مسجد جو تیرتی ہوئی مسجد ہے جدہ کی، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی وہ ایک بڑا خوبصورت نظارہ. اگر آپ یہ دیکھ سکیں، یہ فلوٹنگ مسجد کا ایک ویو ہے. میں نے خود اس کی تصاویر اپلوڈ نہیں کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی کتاب اس کی ضرور پڑھیں اور یہ دیکھیں، اور جب تک آپ اس کتاب کو خود نہیں پڑھ لیں گے، خود ہاتھ میں رکھیں، اور آپ کا دل کرے گا کہ یہ کتاب آپ کے پاس دیر رہے. پاکستان کی مساجد کی میں نے ابھی بات کی، شاہ فیصل مسجد کی میں بات نہیں کروں گا، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور ادھر اکثر و بیشتر ہم میں سے کئی لوگ وہاں جا چکے ہیں. اسلام آباد میں لاہور کی دونوں مساجد، بادشاہی مسجد اور ودیر خان مسجد جو ہیں، یہ تاریخی لحاظ سے مغلوں کے عہد کے حوالے سے ہماری دلچسپی کا ہمیشہ سے مرکز رہی ہیں، اور ہم اس میں اکثر لوگ اس میں جا چکے ہیں. لیکن میں جو اس مسجد سکینۃ الصغریٰ کی بات کر رہا ہوں، اس کا احوال تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ کوٹلہ رحم علی ضلع مظفر گڑھ میں، اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فقیر اللہ خان ادیب نہیں ہے، لیکن ان کی نثر میں کبھی کبھی ادبیت جھلکتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کبھی رحمت تڑپتی ہے کہ کوئی آسرا مانگے، کبھی بے آسرا ہو کر دعائیں لوٹ آتی ہیں. نہ جانے کب سے رحمت کی گھٹائیں کوٹلہ رحم علی شاہ ضلع مظفر گڑھ کی بستی پر برسنے کے لیے بےتاب تھیں. ایک دن ڈاکٹر سید اسماعیل حسین بخاری نے اپنی والدہ ماجدہ، پھپھی صاحبہ اور بھائی سید شکیل احمد حسین بخاری کے ہمراہ اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھ ہی دیا، جو ایک خواہش کے روپ میں سال ہر سال سے ان کے دل میں مچل رہی تھی. وہ مبارک دن 31 جنوری 2006 کا تھا. انہوں نے اس بننے والی مسجد کا نام اپنی والدہ محترمہ پھپھی صاحبہ کے نام پر مسجد سکینۃ الصغریٰ رکھا. مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سینکڑوں ہاتھ جناب باری تعالیٰ کے دربار میں اٹھ گئے کہ اللہ، ہم تو یہاں تک آ پہنچے ہیں، آگے اس پودے کو ثمربار تو کرنا. یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ آج ایک خوبصورت اللہ کا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. مسجد 52 کنال کے وسیع رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے. 52 کنال بہت بڑا ہے. اس کا ڈیزائن ترکی سے بطور خاص تیار کروایا گیا. مسجد کی بنیادوں میں کنکریٹ کے ساتھ 40 ٹن سریا بھی استعمال کیا گیا. یہ مسجد 4 منزلہ ہے اور چوتھی منزل کے اوپر خوبصورت گنبد ہے. اس کے علاوہ 32 چھوٹے گنبد بھی بنائے گئے. مسجد کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے 2 مینار ہیں اور ان کی بلندی 180 فٹ ہے. مسجد کی تعمیر میں عثمانی اور ایشیائی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے ترکی کے حوالے سے. راقم نے اسی طرز کے بلند مینار ترکی کے شہر استنبول اور بوسنیا میں بھی دیکھے، جن پہ عثمانی طرز تعمیر کی گہری چھاپ ہے. مسجد سکینۃ الصغریٰ میں 4000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ مسجد زلزلے سے محفوظ بنائی گئی ہے. مسجد کا فانوس ترکی سے منگوایا گیا. اور اسی طرح جب یہ مسجد بھونگ، جامع مسجد بھونگ ضلع رحیم شاہ خان کی بات کرتے ہیں، یہ صادق آباد کے ایک چھوٹے سے قصبہ بھونگ میں واقع ہے. یہ اس کا یہ ڈیزائن اگر آپ دیکھیں، یہ جامع مسجد ضلع رحیم یار خان پاکستان کی تحصیل صادق آباد کے چھوٹے سے قصبے بھونگ میں واقع ہے. بھونگ صادق آباد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کشمور روڈ پر موجود ہے. یہ مسجد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اپنے منفرد ڈیزائن اور اچھوتے فن تعمیر کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے. مسجد کیا ہے؟ ایک نگینہ ہے. اس کی پوری تاریخ یہاں پہ ہے. میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے، بھارت میں ہمارے ہاں بھی جیسے جامع مسجد، اگر ہم بھاولپور کی بات کریں تو جامع مسجد بھاولپور کی بھی بڑی معروف ہے، اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. بھارت کی جامع مسجد دہلی
اپنے طرز تعمیر میں خاصی منفردہ اور مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے، اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تاج المساجد بھوپال کی ایک خاصی، لیکن وہ بھی 19ویں صدی کی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ مبارک مسجد نسبتاً نئی مسجد ہے بھائی، یہ کیرالہ میں ہے، بھارت کے ایک جو ریاست ہے کیرالہ، جنوبی صوبہ، کالی کٹ کے مقام پر 2.5 لاکھ مربع فٹ اس کا ایریا ہے۔ سنگ بنیاد 30 جنوری 2012 کو رکھا گیا اور دسمبر 2013 میں یہ مکمل ہوئی۔ اگر آپ اس کی ایک یہ دیکھیں تو یہ ایک خوبصورت ویو اس کا پیش کرتی ہے، اور یہ کیونکہ بھارت میں مسلمان اقلیت میں ہیں تو اس کے لیے کوئی ریاستی سطح پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کو اپنے طور پر وہاں کے مقامی لوگوں نے، مسلمانوں نے، مخیر مقامی اداروں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ لیکن اب ہم بات کریں گے ملائیشیا کی۔ ملائیشیا کی ہر مسجد، چاہے وہ سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد شاہ عالم وہ ہو، اس کو اگر دیکھا جائے، عبودیہ مسجد پیراک ملائیشیا کی ہو، اور اس کی ایک ایک چیز دیکھنے والی ہے، ایک ایک چیز اس کی، اور اس کا ڈسکرپشن پڑھتے ہوئے انسان بڑا دنگ رہ جاتا ہے۔ پتراجایا مسجد کوالالمپور کی بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اس کے اندر مسجد ہے وہ کرسٹل مسجد ہے ملائیشیا کی۔ یہ جزیرہ نما ملائیشیا کے شمال مشرقی صوبے تیرنگانو میں، گنو کے ایک جزیرے وان مان میں واقع ہے۔ یہ مسجد اسلامی ورثہ پارک میں تعمیر کی گئی، وہاں کے مقامی مسلمانوں کے ذوق و شوق کی عکاس ہے۔ مسجد کی تعمیر 2006 میں شروع ہوئی اور 2008 میں مکمل ہوئی، اور سلطان زین العابدین نے 8 فروری 2008 کو ایک پروقار تقریب میں اس کا افتتاح کیا۔ یہ مسجد اسلامی دنیا کا ایک ایسا شاہکار ہے جو فولاد، شیشے اور کرسٹل سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد میں 1500 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے۔ کرسٹل مسجد کے 4 مینار ہیں، اس کا رقبہ 22,000 محسوس ہوتا ہے جیسے مسجد پانی میں تیر رہی ہے۔ تیرنگانو کوالالمپور سے شمال مشرق میں 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ملائیشیا کی ہر مسجد ایک اپنی خوبصورتی رکھتی ہے، لیکن آبنائے ملاکا کی ایک مسجد ہے یہ تیرنے والی مسجد، جیسے جدہ میں موجود تھی فلوٹنگ مسجد، اسٹرائٹس جو مسجد ہے یہ بھی پانی پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تیر رہی ہے۔ ایک ابنائے ملاکا ملائیشیا کا ایک ساحل ہے، اس کے پاس یہ مصنوعی جزیرے پر بنائی گئی ہے، تو اگر اس جزیرے کے آس پاس پانی بلند ہو جائے تو یہ مسجد ایسا محسوس ہوتا ہے اگر اس کا ایریل ویو لیا جائے کہ یہ پانی میں تیر رہی ہے۔ مسجد ٹینگا جاوا انڈونیشیا میں، یہ جامع مسجد ٹینگا یہ وسطی جاوا کے شہر سیمارنگ مرکزی مسجد ہے، اور مسجد جاوائی عربی اور یونانی طرز تعمیر کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا کام ستمبر 2002 میں شروع ہوا اور نومبر 2006 میں مسجد مکمل ہو گئی۔ اس کا رقبہ 125 ایکڑ ہے۔ منفرد ڈیزائن کی یو مراکش افریقہ۔ اچھا، ایک دلچسپ جو مجھے اس کے اندر اس کو پڑھتے ہوئے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، طرز تعمیر کے حوالے سے جو چیزیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو عرب میں اور
جنوب مشرقی ایشیا میں یا ایشیائی ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں یا مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں مسجد کے دو جو نمایاں چیزیں ہیں وہ گنبد اور مینار ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو مینار ہیں وہ گول شکل میں مینار بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم افریقہ کے دیکھیں، اس میں سوڈان کی مسجد مجھے نہیں کوئی نظر آئی، لیکن مراکش اور سینیگال اور اس طرح کے دوسرے جو کچھ افریقی ممالک ہیں، وہاں پہ مساجد کے جو مینار ہیں وہ چکور ہیں. تو یہ ایک طرز تعمیر ہے جو افریقہ کے ممالک سے زیادہ وہ ہے، اس میں موجود ہے. مراکش کی جو مسجد ہے اس کے بھی مینار چکور ہیں. لیکن ہم اگر ترکی کی بات کریں تو ترکی مشہور ہے، سلطان احمد مسجد استنبول، اور جس کو نیلی بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی معروف ہے بلو ماسک. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو اتنی خوبصورت اس کی مساجد کی تصاویر یہاں موجود ہیں کہ دل کرتا ہے. اس طرح نئی مسجد یعنی جامع جو استنبول کی ترکی کی مسجد ہے، اور یہ کتاب کے سر ورق پر بھی یہی مسجد موجود ہے کہ اس کا ہی احوال ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے. سلمانیہ مسجد استنبول کی برونائی میں بہت خوبصورت بڑی برونائی بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت امیر ملک ہے، تو ان کی مساجد خوبصورت مسجد اس کی ہے سلطان عمر علی سیف الدین مسجد. مساجد میں نے بتایا بہت ساری ہیں، لیکن یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے. اور یہ آپ کو ایک خیال میں انگلی پکڑ کے گویا آپ کو یہ ان ممالک میں لے جاتی ہے جہاں پر یہ مساجد واقع ہیں. اور مصنف کا شاید مطمع نظر بھی یہی تھا، کیونکہ وہ خود ایک سیاح ہیں، تو وہ یہ بھی کہ ان مساجد کے ذریعے وہ سیاحت کا جن میں ذوق اور شوق ہے، اور جو جن کے ہاں مذہبی عقیدت بھی موجود ہے اور جمالیات کا بھی پہلو موجود ہے، ان کی تسکین ہو سکے. کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھنے والی، دیکھنے والی، بلکہ پاس رکھنے والی ہے. تو میرے خیال میں یہ کتاب ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اور اس کتاب کو ایک بار پڑھنے کی نہیں، اس کو ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ہر دفعہ کسی مسجد کے بارے میں نئی معلومات ضرور دیتی ہے. بہت شکریہ. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی سوالات ہیں تو الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے، تو میرا اس کا مطلب ہے کہ میری گفتگو بہت کمپریہنسو تھی، اور اس میں جو ہے نا کسی مزید سوال کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اس کے مطابق ہم چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مریم کمال کو ہم تھوڑا سا زیادہ وقت دیں. ان کی کتاب جو جس حوالے سے ہے وہ پاکستان کی گورننگ کے حوالے سے. جی میرے خیال میں ڈاکٹر بازگہ قندیل نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی آپ اس میں میسج میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں اپنا سوال، یا اگر آپ کرنا چاہتی ہیں کر لیں. آپ نے السلام علیکم سر. شروع میں ہی آپ نے وعلیکم تعارف تو السلام. خیر بہت تفصیلی کروایا، لیکن شروع میں آپ نے جی کہا تھا کہ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ مطلب کسی کوئی ایک کیٹیگری میں نہیں آتی. تو میرے دل میں یہ ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ اگر کوئی اس پہ لکھنا چاہتا ہے یا کوئی اسپیسیفک اس کو کوئی ایک شکل دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بہت ساری جہتوں میں ہم اس کو شامل کریں گے، یا کس میں یہ کتاب جو ہے ایک اضافہ ہوگی؟ یہ دیکھیں جس طرح سفر نامہ ہوتا ہے، یہ ایک سفر نامہ اور سیاحتی ایک گائیڈ کے طور پہ آ سکتی ہے. نثر پارہ ہے، نثری ہے، غیر جو نان فکشن پروز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو غیر افسانوی نثر ہے جو سفر نامے کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی کتابیں ہیں اردو میں، اس کے اوپر اس حوالے سے لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک سر، شکریہ. اور کوئی ڈاکٹرز بنانے کے لیے بھی سر شکریہ.